الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير سورہ تغابن آیت نمبر 9 اور 10۔ پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے، تمہاری دوبارہ زندگی اللہ کے لیے بہت آسان، اسے عجیب نہ سمجھو۔ یہ کس دن ہوگا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ کون سے دن؟ لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن۔ قیامت کے دن کو اللہ نے حشر سے بھی تعبیر کیا اور جمع سے بھی تعبیر کیا۔ حشر کا معنی بھی جمع کرنا اور جمع کا معنی تو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کسی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ لے آنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے یہ سب بکھرے ہوئے ہیں، مختلف زمانوں میں بھی، کوئی 1000 سال پہلے گزرا ہے، کوئی 1000 سال بعد آئے گا، اور جگہوں کے اعتبار سے بھی، کوئی کراچی میں، کوئی لاہور میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی امریکہ میں، کہاں کہاں دنیا منتشر ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے ایک آدم سے پیدا کر کے پھیلا دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ذات آدم سے بنایا، ان کی زوجہ کو بھی آدم ہی سے بنایا۔ وَبَثَّ، بثّ کا معنی اور پھیلا دیا، مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے۔ جگہ کے اعتبار سے بھی پھیلا دیا، کوئی کہاں، اور زمانے کے لحاظ سے بھی، کوئی آج سے 2000 سال پہلے پیدا ہوا ہے، کوئی 4000 سال، اور کچھ آج سے کچھ صدیوں بعد پیدا ہوں گے، ہر لحاظ سے پھیلا دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ قدرت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قدرت ایسے کہ ایک شخص تھا دنیا میں، آدم، اس میں کیا اللہ نے یہ قوت رکھی کہ اس سے آدم پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، آدم ہی آدم، آدم ہی آدم، سب آدم ہیں، ایک بنایا تھا پھر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی تو ہماری قدرت ہے، تو ان کو ایک جگہ جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے یہ جمع کرنے کا دن ہے، سارے ایک ہی وقت میں زندہ ہو کے ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، ایک ہی وقت میں زندہ ہوں گے۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے، ایسے قبروں سے لوگ زندہ ہو کے اکھڑیں گے، نکلیں گے۔ بنانے میں تو اللہ نے ایسا ہوتا ہے نا کہ 9 مہینے بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، بننے میں لگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہم جب دوبارہ زندہ کریں گے پھر 9 مہینے نہیں ہوگا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا، عربی میں یہ اذا آتا ہے، اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں، اچانک ایک دم سے کوئی کام ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اچانک یہ سب کے سب ینسلون، دوڑنے لگیں گے قبروں سے اکھڑ اکھڑ کے، نکل کے۔
اچانک ایک دم سے ساری قبریں اکھڑیں گی، ذرات کو جمع کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، جانور ان کی لاشوں کو کھا لیتے ہیں، ہندو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو گنگا جمنا کے پانی میں بہا دیتے ہیں. اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، فرمائے تمہارے جسم کا جو جو ذرہ زمین کھا کے ختم کر رہی ہے، جو جو ذرہ جہاں جہاں جا رہا ہے، قد علمنا، ہمیں سب پہلے سے علم ہے، بعد میں نہیں، پہلے سے پتہ ہے کون کہاں مرے گا، اس کے ذرات کہاں منتشر ہوں گے، کس کی لاش کو گنگا اور جمنا میں بہایا جائے گا اور کس کی لاش کو پرندوں کو کھلایا جائے گا، کس کی لاش کے ذرے دھواں بن کے کہاں کہاں اڑیں گے. فرمایا قد علمنا، ہمیں پہلے سے ان تمام باتوں کا علم ہے، اور ہم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ سے جوڑ دیں. اس کے لیے تو بہت ہی ایڈجسٹمنٹ چاہیے نا، اس انگلیوں کے پوروں کو بالکل برابر برابر دوبارہ بنانا ہے بھائی. ایک آدمی ایک دفعہ بناتا ہے، اسے کہا جائے دوبارہ ویسا ہی بناؤ تو بنائے گا، تھوڑی سی سیٹنگ. دیکھو میکینک کے پاس گاڑی لے جا کے کھول دی، دوبارہ جوڑے گا بالکل ویسی گاڑی نہیں جڑتی، تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ گاڑی کھل چکی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھائی تم کہہ رہے ہو کہ زندہ کرنا مشکل، بلا کیوں نہیں، بلا کا مطلب کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے، یہ لائن ہے نا جو ٹھپا لگاؤ گے ایسا ہی لگے گا جیسے دنیا میں لگا کرتا تھا، ایسا ٹھپا لگے گا. قرآن مجید میں اللہ نے دو واقعات کا بھی ذکر کیا ہے اپنی قدرت کا. اللہ نے دو پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی قدرت یہ دنیا میں دکھائی ہے، منتشر اجزاء کو جمع کرنے کی. اور بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ بنی اسرائیل کو بھی دکھایا ہے کہ گائے کا گوشت انہوں نے مارا، کسی شخص پر مردے پر مارا، مردہ زندہ ہو گیا اور مردہ نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. مردے کو زندہ کرنا، منتشر اجزاء کو، اس کی دو مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا یقین نہیں ہے، میں نے کہہ دیا زندہ کروں گا تو کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے آپ کو. قال بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو کہے اور میں یقین نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے، یقین تو نہیں بھی دکھائے گا یقین ہے. مزید اطمینان ہو جائے گا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. جن لوگوں کو اللہ کی آیات پہ 100% اطمینان ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ اپنی آیات ان کو دنیا میں دکھا بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی آزمائش نہیں ہے، وہ پہلے سے یقین کر بیٹھے ہیں. حضرت علی کا مقولہ مشہور ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جنت اور جہنم پر کتنا یقین ہے، فرمایا کہ اتنا کہ دیکھ لوں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین ہے. تو یہ صحابہ کا یقین تھا. ایک ہمارا ہے لنگڑا لولا سا یقین سوچتے رہتے ہیں ہر کام سے پہلے پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں ہے، ایسا نہ ہو میں یہ قربانی دوں بعد میں نکلے کچھ بھی نہیں. ابھی جو دین پر چل رہے ہیں نا لوگ، یہ ایسے چل رہے ہیں کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دنیا بھی رکھو، کیا خیال ہے، لیکن ایک آپشن رکھو دین کا بھی. مر گئے تو واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنت جہنم برحق نکلے تو چوڑے میں آ جائیں گے، اور اگر نہیں نکلی برحق، مر کے معاذ اللہ ختم ہو کے مٹی ہو گئے، تو ہم نے کون سا اتنے پاپڑ بیلے ہیں دین کے لیے. تھوڑا بہت تو ہر آدمی رواج اور معاشرے کے مطابق چلتا ہی ہے نا، ہندو بھی چلتے ہیں، عیسائی بھی چلتے ہیں، تو ہم بھی تھوڑا بہت جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، عید کی نماز پڑھ لیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں، جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، کیا سوچ کے کہ یار تھوڑا سا نام تو رہے نا مسلمانوں کا، اب جمعہ بھی نہ پڑھیں
تو جمعہ پڑھ لو، عید پڑھ لو، تاکہ قیامت کے دن اگر بخشش کا تصور ہوا تو کم از کم مسلمین کی، مسلمانوں کی فہرست میں تو آ جائیں. تو جتنا کمزور لنگڑا لولا ایمان ہے نا، وہ ایسی ہی اتنی ہی نمازیں پڑھوا سکتا ہے. وہ 5 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھوا سکتا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، ایسا لنگڑا لولا کمزور ایمان نہیں چاہیے. ایمان لاؤ، یقین رکھو، تبھی اللہ دلائل دیتے ہیں. قرآن میں اعمال کی بحث کم ہے، اعمال کا تذکرہ کم ہے قرآن میں، ایمان کا تذکرہ زیادہ ہے. اعمال کا تذکرہ، عمل کا تذکرہ حدیثوں میں زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عمل کا تذکرہ کس میں ہے؟ حدیثوں میں. ایمان کا تذکرہ قرآن میں. اس لیے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کے عقیدے کو درست کرتا ہے قرآن کہ مانو. آگے جب آپ نے مان لیا، آپ کے اشکالات دور ہو گئے، آپ کو تسلی ہو گئی کہ واقعی قیامت قائم ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر خود بخود وہ حدیثوں کی طرف آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، کون سا عمل میں کروں گا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جنت کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ تھوڑی پوچھے گا نبی سے مجھے کیا کرنا ہے. تو اس لیے جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ضرور یقین ہے، چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پرندے جو ہے نا آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک مخصوص آواز پکارے تو آپ کی طرف آتے ہیں. فرمایا کہ ان کو ایک مخصوص آواز سے مانوس کرو کہ جب وہ آواز دو تو یہ آیا کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر فرمایا ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے گوشت سب کا آپس میں ملا دو. 4 پرندوں کا گوشت مکس کر کے، 4 پہاڑ جو ہے نا، چاروں طرف پہاڑ تھے، ان کے کونوں پہ رکھ دو، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے. ہر پہاڑ کی چوٹی پر جو گوشت ہوگا اس میں 4 پرندوں کا قیمہ مکس ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو اس آواز سے، جس پرندے کو مانوس کیا نا، یعنی 4 کو الگ الگ آوازوں سے مانوس کرو، پھر جس آواز کے ساتھ جس پرندے کو مانوس کیا تھا وہ آواز دو اس کو. ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ہی آواز دی، وہ 4 طرف سے ان کے قیمے، بوٹیاں، پر، چونچے اڑ کے لگتے چپکتے اور پورا پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے. 4 پرندے سیکنڈوں کے اندر زندہ ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اور اطمینان یقین ہو گیا کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور تھا نا، اس میں طب کو بہت ترقی تھی. حکمت، آپ کہہ سکتے ہیں ایلوپیتھک کا جو فن ہے، ڈاکٹری کا جو فن ہے، طبیب اور حکیم یعنی علم العلاج، اس نے بہت ترقی کر گیا تھا یہ اس زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے بڑی ترقی کی تھی، ہر جگہ جادوگر نظر آتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ ایسا دیا جس نے جادو کا مقابلہ کر کے دکھایا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں طبیب بہت تھے. یہ جو مشہور طبیب ہے نا، حکیم جالینوس نے یہ فرمایا، لکھا ہوتا ہے نا، حکیم جالینوس کا نسخہ ہے، اور اس قسم کے بڑے بڑے حکیم، یہ سارے اسی دور کے ہیں. وہ ریسرچ کرتے رہتے تھے معجونوں پہ، جڑی بوٹیوں پہ. آج کل کے جتنے حکیم ہیں نا، یہ سارے انہی سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی کو ترقی دی ہے انہوں نے. تبھی حکیموں کی جو معجونیں آج کل حکیم لوگ استعمال کراتے ہیں نا، کہ یہ طاقت کی ہے، یہ نزلے کی، تو نسخے یہ 1000 سال پرانے ہیں. اگر آپ ان کے نسخوں پہ دیکھیں نا کون سی جڑی بوٹی، تو 1000 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ہوں گے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پورا بیلچا کھانا پڑتا تھا، اب ایک چھٹانک. ٹھیک ہے نا، پہلے طاقت بہت ہوتی تھی نا لوگوں میں. حکیم کہتے تھے ایک بیلچا صبح نہار منہ،
اور ایک بیلچا شام 5 بجے، جس حساب سے میدے تھے. اب کہتے ہیں کہ 11 بادام صبح، 12واں کھا لیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں. قوتیں کمزور ہو گئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو طب کا فن تھا اس نے بہت ترقی کی. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیا دیا؟ وہ معجزہ کہ طبیبوں نے کہا کہ یہ طبیب نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. دیکھو اگر طب کا فن کسی علاقے میں نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ طبیب کیا ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی بھی حکیم بیوقوف بنا سکتا ہے جا کے. تبھی جن علاقوں میں زیادہ تعلیم نہیں ہوتی وہاں عطائی حکیم، عطائی ڈاکٹر پہنچتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں. ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں میں یوں کر دیتا ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے کوئی بہت پہنچے ہوئے طبیب ہو. لیکن آج سائنس کی ترقی کا دور ہے. اگر کوئی حکیم یہ کہے کہ میں نے ایسی معجون، ایسی دوا ایجاد کر لی ہے کہ مردے کو کھلاؤ گے تو زندہ ہو جائے گا، تو ممکن ہے کوئی گنوار جاہل دیہاتی تو یقین کر لے کہ بھئی قبلہ حکیم صاحب چونکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں تک پہنچ گئے ہوں. لیکن کوئی تعلیم یافتہ آدمی اس دعوے کو مانے گا؟ بولو بھائی. کیوں بھائی؟ یہ کام امریکہ، جاپان، فرانس کے سائنسدان نہیں کر سکے تو تو نے کہاں سے کر لیا؟ جیسے کچھ دن پہلے، چند سالوں پہلے حیدرآباد میں ایک خاتون شوگر تقسیم کرتی تھی شوگر کے علاج کے لیے. بہت لوگوں کو بیوقوف بنایا. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیوقوف لوگ جائیں گے اور بیوقوفوں کا ایک ٹولہ ہے جو جمع ہوگا وہاں پہ. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بات ہٹ رہی ہے درمیان سے، لیکن ہم لوگوں کو بیوقوف بنانا سب سے آسان، اور دیندار طبقہ سب سے جلدی بیوقوف بنتا ہے ہر چیز میں. جب بھی کوئی حکیم دعویٰ کرے نا کہ میں ایسی دوا میں نے ایجاد کیا، یوں کر، سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ لو کیا کر رہا ہے؟ ایسے بڑے بڑے حکیموں نے دعوے کیے ہیں. ہمارے دارالافتاء والارشاد میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بیمار تھے آخری ایام میں، تو ڈاکٹروں بھی بہت آئے، تو بڑے بڑے حکیموں کو بھی بلایا گیا. ایک لاہور سے بہت بڑے حکیم آئے جن کو ہوائی جہاز کا کرایہ دیا گیا. انہوں نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں یوں اور میں یوں اور میں یوں. اسی وقت حالانکہ میں طالب علم تھا، میں نے کہا یہ چھوڑو ایک نمبر کا. لیکن سب کیا ہوتا ہے، سب دیندار طبقے نفس دکھانے بیٹھ جاتے ہیں. یار کچھ تو ہوں گے حضرت قبلہ سے، نفس دیکھ کے آپ یوں تھوڑا سا یوں کر لیں، تربوز کھا لیا کریں، آپ اس کا چھلکا کھا لیا کریں اور گودا میرے ہاں بھیج دیا کریں، اس طرح کی نا. بعد میں پتا چلا کہ وہ فراڈی. تو یہ ہوتا ہے جو اونچے اونچے دعوے کرے نا. روحانی علاج کے لیے کل ایک صاحب مجھے ملے پرسوں، جنہوں نے مولانا عمر صاحب کا روحانی علاج کیا ہے. مولانا عمر صاحب سر آنکھوں پہ، میں ان کے بالکل ان کے اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھتا ہوں، مجھ سے ہر لحاظ سے افضل اور برتر ہیں علمی لحاظ سے. لیکن یہ روحانی علاج والے لوگ علماء کو جتنا بیوقوف بناتے ہیں اتنا عام آدمی کو نہیں بناتے. وجہ اس کی ہے کہ علماء سیدھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اتنی بھر بھر کے جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں کہ بیوقوف ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، مگر ان کو پتا ہے کہ اتنا بھر بھر کے تسلی سے کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کچھ تو ہوگا. جبکہ میں ان عاملوں کو جانتا ہوں یہ ککھ بھی نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسے فراڈی عاملوں کو جانتا ہوں جن کے پاس حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید جاتے تھے علاج کے لیے، اور میں ان کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں ایک نمبر کا فراڈی. سمجھ آ رہی بات؟ دلائل پھر کسی اور وقت دوں گا. ایک نمبر کے فراڈی. لیکن حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، فراڈی ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب اس نے کہہ دیا جادو ہوا ہے، اس نے کہہ دیا، وہ تو بیچارے یقین کر کے بیٹھ گئے. تو مولانا عمر صاحب جن کا گلا بند ہو گیا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا گلا ان کے تیز بولنے کی وجہ سے بند ہوا ہے. تو ایک صاحب ملے جنہوں نے ان کا روحانی علاج کرایا، ان کے ریفرنس دیا، ایسے تھا ویسے تھا. پھر انہوں نے جو بیٹھ کے چھوڑی ہے نا لمبی لمبی، میرا ہی اسٹیمنا ہے کہ 1 گھنٹہ میں نے ان کو دعوت میں برداشت کیا ہے. جو انہوں نے چھوڑی ہے نا، وہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی نارمل ہے ہی نہیں، اس کا اپنا ذہنی توازن خراب ہے. ان کو 4-6 روحانی علاجوں کی خود ضرورت. لیکن کہاں کہاں علماء کو جا جا کے ایسے کمبخت لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ان میں خود نیک بھی ہوتے ہیں بعض بیچارے، مگر یاد رکھو میں ایک دعویٰ کرتا ہوں بار بار، جو روحانی علاج کرانے والا عامل ہے نا، جس کا باقاعدہ دھندا ہی یہی ہو،
تو اس میں دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو یہ فاسق ہے، فراڈی ہے. اگر فراڈی نہیں ہے، نیک ہے، بعض دفعہ نیک بھی ہوتے ہیں، جیسے پرسوں جو بزرگ ملے وہ نیک تھے، لیکن دماغی توازن بہرحال خراب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. روحانیات اور عملیات کر کر کے دماغ کی سیٹنگ آؤٹ. مجھے بتا رہے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے وہاں مدینہ میں جب گیا تو ایک کچا گھر نظر آیا. میں نے پوچھا شرطوں سے کیا ہے؟ کہا حضرت علی کا مکان. میں نے کہا اللہ کی قدرت. ایک تہخانے میں گیا وہاں نبی کی تلوار اور یہ سب چیزیں. اگلے سال حج کرنے گیا تو بلڈنگ ہے کچھ بھی نہیں ہے. بتایا یہ گیا کہ آپ چونکہ سید ہیں اس لیے آپ کو وہ چیزیں دکھا دی گئی ہیں جو آج تک کسی کو نہیں دکھائی گئی. یہ ایک چھوڑی. چھوڑنے کا صرف ایک پوائنٹ ابھی ذکر کیا ہے. اس قسم کی 1 گھنٹے میں جس نے چھوڑی ہوں، اور میرا ظرف ہے جو میں نے 1 گھنٹہ برداشت کیا ان کی سفید داڑھی کے احترام میں. بڑوں کا تو احترام ہے نا شریعت میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اللہ نے اسٹیمنا دیا ہے مجھے. تو اس لیے یہ ٹوپی ڈراموں کو چھوڑ دو میرے بھائی، روحانی وانی کے چکروں کو. آیت الکرسی فاتحہ پڑھ کے پھونک پھانک لگا دیا کرو، سیٹ ہو جاؤ گے خود ہی. بار بار کہتا رہتا ہوں دماغ ادھر. پھر پرسوں ملے نا 1 گھنٹہ میرا خون پیا انہوں نے. میں کہنے والا تھا حضرت نہیں ہے یہ غلط کر رہے ہیں آپ. کوئی حضرت علی کا گھر آپ کو نہیں دیکھا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین کو نظر نہیں آتا. آپ کو حضرت علی کا وہاں گھر نظر آ گیا مٹی کا، وہ اسی پوزیشن میں. یہ ایک ہے ایسی کرامت کے روزانہ درجنوں واقعات. ان کو فیض کہاں سے ملا؟ میں نے کہا بیعت کس سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 بزرگوں سے ایک وقت بیعت ہوں میں. حضرت علی حجویری، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی، 2 بزرگ اور. خدا کی قسم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ والے شیخ عبد القادر گیلانی نہیں ہے، کوئی ہیں گیلانی ان کا نام ہوگا جن سے یہ بیعت ہیں، میں یہی سمجھ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو لاہور میں. میں نے کہا شاید کوئی علی حجویری نام کے نئے بزرگ بھی ہوں گے لاہور میں. تو میں نے کہا ایک تو اصلاحی تعلق ایک سے ہوتا ہے، 4 سے سمجھ میں نہیں آیا. پھر پتا چلا یہ وہی عبد القادر گیلانی، ان سے کانٹیکٹ ہے ان کا، حالانکہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں. ان سے کانٹیکٹ ہے، ان سے ہدایات لے رہے ہیں. تو تھوڑا سا پیچھے جا کے صحابہ سے لینا شروع کر دو بھائی. جب آپ 700 سال پیچھے جا سکتے ہیں، آپ کے روحانی عملیات کی اتنی طاقت ہے، 200-400 رہ گئے ہیں، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش، 3-4 بزرگ ہیں جن سے ان کا کیا ہے؟ اصلاحی تعلق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موجودہ کسی زندہ سے کر لو بھائی. کہنے لگے مجھے جتنی روحانیات ہیں، اللہ کرے میرا بیان کہیں وہ سن نہ لیں انٹرنیٹ پر بھی. وہ کہتے ہیں کہ جتنے میں روحانی اعمال کرتا ہوں یہ سارے مجھے ان 4 بزرگوں سے براہ راست ملے ہوئے ہیں. درمیان میں 700 سال کا واسطہ ہے، لیکن ان کو کہاں ملے؟ براہ راست. گاڈ اللہ نہ کرے وہ سن لیں یار. تھوڑی سی ایک اور بتا دوں، سن لیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے یہیں بریک لگا رہا ہوں میں. آگے اس قسم کی ایسی باتیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو چھوڑ دو یہ روحانی وہانی. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے بزرگوں کے علاج کرنے والے دیکھے، وہ 2 نمبر نکلتے ہیں. وہ جو انہوں نے کہا مولانا عمر صاحب کا میں نے علاج کیا ہے، تو ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہو، نہ کیا ہو، لیکن یہ کہ وہ جو انہوں نے بتایا نا کہ فلاں سے بھی پوچھیں تو ان سب کو لوگوں تو میں جانتا ہوں. حضرت مولانا عمر صاحب جو باب الاسلام کے امام ہیں، ان پر قطعاً کوئی جادو وادو نہیں ہوا. ایلوپیتھک علاج یا حکیمی علاج کیا جس سے ان کا گلا کھلا ہے. لیکن آج کل ذرا سا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو تو فوراً چلا جاتا ہے. کل میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ ایک حکیم صاحب ہیں، وہ اسلام اخبار میں اشتہار آیا کہ وہ روحانی علاج کرتے ہیں، اور مولانا طاری جمیل صاحب کے بھی معالجے خصوصی ہیں. وہ دیکھو علماء کا نام کیش کراتے ہیں یہ کاروباری چکر میں. سمجھ رہے ہو؟ روحانیت کی سب سے پہلی دلیل یہ کہ انسان کسی کا نام کاروبار کے طور پر استعمال نہ کرے. مولانا طاری جمیل صاحب کا معالج خصوصی. اب لوگ تو کہیں گے بھائی آپ صرف ایک ہمارے سر پہ ہاتھ ہی. مولانا طاری جمیل صاحب تو پھیرتے نہیں، ان کو تو 100 دفعہ کہا ہم نے. ان کے پاس تو ٹائم ہے کبھی آپ نے گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں یا پھونکے لگا رہے ہوں؟ وہ اصلاح امت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس جاؤ گے بھی تو تھپڑ مار کے بھگا دیں گے. بہت اصرار کیا تو ممکن ہے کوئی دم بم کر کے دے دیں، لیکن باقاعدہ یہ کام نہیں ہے. اس لیے کہ جو کام ہے اس میں لگے ہوئے ہیں.
تو جو آدمی کام کے کاموں میں لگا ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی فرصت نہیں ہوتی، لیکن ان کا نام کیش کرا رہا ہے روحانی، ایک روحانی شخصیت، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آئیں اور میں بھی ہاتھ پھیروں. تو یہ چھوڑ دیں یہ سلسلے، یہ نہیں ہوتا ایسے. اچھا خیر، جلدی سے میں بات کی طرف آتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں طب نے بڑی ترقی کی تھی. اب اگر کوئی کسی گنوار دیہاتی کو بیوقوف بنا دے کہ میں نے دوا ایجاد کی ہے مردے کو زندہ کر دوں، تو دیہاتی گنوار تو بیوقوف بن جائے گا، لیکن اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کسی تعلیم یافتہ کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو کہتا بھائی تو نے کیسے زندہ کر دیا؟ یہ کام تو امریکہ کے سائنسدان نہیں کر سکتے، جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکتے، وہ کیسے؟ تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ تعلیم تھی. حضرت عیسیٰ ابن مریم مردے کو کوئی چیز نہیں کھلاتے، صرف زبان سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ فوراً کھڑا ہو جاتا. حکیموں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، بھائی یہ ہم کیا کچھ کھلا دیتے ہیں زندہ نہیں ہوتا، یہ زبان سے بولتے ہیں اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا کیسے، ہمیں بھی طریقہ بتاؤ. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرے پاس کوئی کمالات نہیں ہیں، یہ میں زندہ نہیں کر رہا، بلکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ ہے جو اس کو زندہ کر رہا ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میرے ہاتھ پہ یہ کام اللہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا سچا ہونا تمہارے سامنے ثابت ہو جائے، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو اس طرح سے پنپنے نہیں دیتا. یہ معجزہ دکھایا انہوں نے. تو اللہ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کے ذریعے. تو وہ خود کیوں نہیں کر سکتا زندہ؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پرندہ بناتے تھے مٹی کا. بھئی یہ بچوں کو کوئی بھگائے باہر سے، قاری صاحب ذرا ان کو بھگائے، جا رہے ہیں. اسی طرح سائنسدانوں نے روبوٹ بنایا. ہزاروں سال کی ترقی کے بعد اب اتنا ہوا ہے کہ روبوٹ بن گیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ذرا ادھر رکھیں آپ حضرات. اتنی ترقی پر ہے سائنس، مگر بنایا کیا؟ بہت زیادہ ترقی کر کے انسان جیسا روبوٹ بنا لیا. اس کو ایک ایک کام کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ ریموٹ کنٹرول سے چلاتا ہے اس کو. لیکن ابھی تک اس روبوٹ میں حیات اور زندگی کا تصور نہیں آیا، اور انسان کی طرح وہ ہے بھی نہیں. زندگی نہیں، ایک کیڑا نہیں بنا سکے، ایک مکھی نہیں ابھی تک بنا سکے ہیں. اتنی ترقی کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے. انفخ فیہ، فرماتے میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، یہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنے لگے گا. یہ سائنس کو چیلنج تھا. اس زمانے کے سائنسدانوں نے، طبیبوں نے کہا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، پرندہ بنا کے اڑا دوں میں اس کو. تو یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا جس میں پرندے بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بنا نہیں رہے ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں پرندے. یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ خود مانتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ یہ. جادو میں اور معجزے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جادو میں بھی حقیقت ہو سکتی ہے، مگر میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں. تحقیق جو کی ہے، میری جو تحقیق ہے وہ مضبوط دلائل کی بنیاد پر، اور اس میں بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں. وہ یہ ہے کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. حقیقت ویسے ہی ہوتی ہے نظر کا. جادو میں اگر طوفان دکھایا جا رہا ہے، طوفان نہیں ہے. جادو میں اگر رسی کو سانپ بنایا جا رہا ہے، بنی نہیں ہے، نظر آ رہی ہے. اس کی مثال ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے کہ 2 دھڑ میں تقسیم کر دیتے ہیں اس کو. انسان کو لٹا کے ٹانگیں کھینچی وہ ادھر اور دھڑ ادھر ہے، وہ چیخ بھی رہا ہے کہ ہائے میری ٹانگوں کو کیا ہوا، دوبارہ جوڑ کے لگا دیتے ہیں. تو وہ حقیقت میں ٹانگیں کٹتی نہیں ہیں. حقیقت میں کٹ جائے نا تو دوبارہ پھر ایو کلینک میں بھی نہیں جڑتی اتنے آرام سے. ایو کلینک میں بھی اتنے آرام سے نہیں جڑتی. وہ نظر بازی ہوتی ہے، نظر ایسے خفیہ طریقے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے تو وہاں ایسی چیزیں دکھا رہا تھا، ہم حیران ہوئے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ تم کرتے کیا ہو؟ بالکل عقل سے بالاتر ہے. اس نے کہا 200 روپے لوں گا، ایک ایٹم کے 200. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. ایک اس نے بتایا یہ ہو رہا ہے، بڑے آرام سے پتہ چل گیا. لیکن چونکہ ہمیں وہ ٹرک پتہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں
کہ بڑے صاحب کمال ہے، حالانکہ کوئی صاحب کمال نہیں ہے، اس نے ایسے خفیہ طریقوں سے اس کو چھپایا ہوا ہوتا ہے ایک چیز کو، آپ کو لگتا ہے ایسے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ، لگا ایسے، دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں۔ جادوگروں کو تو پتا تھا کہ بنی نہیں ہے یہ سانپ، لگ رہی ہیں، لوگ بھی سمجھ رہے سانپ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ حقیقت میں سانپ بن گئی۔ تماشائی ایمان نہیں لائے، فرعون ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس نے کہا یہ بھی جادو وہ بھی جادو۔ جیسے یہ رسیوں کو انہوں نے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا تو ممکن ہے موسیٰ نے بھی کیا بنا دیا ہو، جادو کے زور سے اژدہا بنا دیا ہو۔ لیکن جادوگر فوراً پہچان گئے کہ بھئی یہ نظر کا دھوکہ تو ہم دے رہے ہیں، یہ تو حقیقت میں سانپ، یہ تو ہمارے باپ دادے نہیں کر سکے تھے اور ہم بھی بڑے بڑے ماہر نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ادھر موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے سانپ بنی، فا کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، فا کہتے ہیں فوراً، ادھر یہ ہوا ادھر فوراً وہ ایمان لائے اور سجدے میں گر پڑے۔ صرف زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہے ہیں، اتنا یقین کہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کی سلطنت، فرعون کی حکومت، فرعون کی لالچ کہ تمہیں وزیر بناؤں گا، فلاں فلاں علاقے کا گورنر، فرعون نے جو دولت کی لالچ دی تھی سب سیکنڈوں کے کروڑویں حصے میں ایک طرف رہ گئی۔ اتنا یقین آ گیا۔ کیوں؟ جادوگر جانتا ہے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا ممکن نہیں ہے، فوراً ایمان لے آئے، اور اتنا پکا ایمان کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا، ساری جو سہولتیں دی ہیں وہ بھی چھن جائیں گی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے، اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتا ہے نا وہ بھی کر لے، اس سے بھی زیادہ کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کر لے۔ اور کہنے لگے کہ انا آمنا بربنا، ہمیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ برحق ہے۔ دیکھو جادو، معجزے اور کرامت سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، شرک نہیں پھیلتا۔ آج غیر مقلدین حضرات علماء کی کرامتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں نا ان کو بیان کر کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مشرک بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے مجذوب کا، وہ کہیں جنگل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اینٹیں خود بخود مزدوری کی، انہوں نے فضائل صدقات میں یا فضائل اعمال میں مزدوری کی تو مزدوری کے وہ کیا تھا کہ وہ خود بخود اینٹیں آ کے جڑ جاتی تھی، یعنی ان کو اینٹیں لگانی نہیں پڑتی تھی اور پلستر ہو جاتا اور عمارت خود بن جاتی۔ تو وہ تبلیغ جماعت سے بدک گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی فضائل صدقات سے لوگوں میں شرک پھیل رہا ہے۔ کیا پھیل رہا ہے؟ اینٹیں بھلا خود بخود، یہ تو مجذوب نہ ہوئے، بزرگ نہ ہوئے، یہ تو خدا ہو گئے، خود سے آ کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، مخلوق تو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے اتنے سینکڑوں کلومیٹر دور؟ جن نے کہا میں لے آؤں گا۔ وہاں ایک جن کا بچہ بھی تھا، مسجد سے حیران ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ جن نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، تو چلو جن میں تو سمجھ میں آتا ہے، انسان لا سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جن کے بعد قال رجل قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا زبور کا علم تھا، کوئی عالم تھے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پورا تخت اٹھا کے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو میں نے ان سے کہا فضائل صدقات میں تو اینٹوں کے جڑنا اس میں تو پھر بھی ٹائم لگا ہوگا نا تھوڑا سا، کیا خیال ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ کیا ہوا، کہا اور فوراً
سامنے. فوراً سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا. کیا مطلب؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے، جو لے کر آیا اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے جس نے میرے امتی کے ہاتھ پہ یہ کرامت کو ظاہر کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بزرگوں کی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی نسبت بزرگوں کی طرف مجازن ہوتی ہے. عقیدہ یہی ہے کہ وہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے اس میں شرک نہیں پھیلتا. عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اس سے کہ دیکھو اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ کچھ بھی کبھی بھی ظاہر کر سکتا ہے. لیکن اگر دماغ میں شرک بھرا ہوا ہے، نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ ہے، تو ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ شرک. ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دی، فرمائے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو تھے نا، وہ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے تھے یا نہیں تھے؟ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پھونک لگاؤں گا مردہ زندہ ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مٹی کا وہ بنا رہے ہیں پرندہ، پھونک مار رہے ہیں، اڑنا شروع ہو گیا. یہ ساری چیزیں شرک سکھانے کے لیے تھیں یا توحید سکھانے کے لیے تھیں؟ لیکن عیسائیوں میں چند ہدایت یافتہ تھے جنہوں نے توحید سیکھی. جن کی سوچ منفی تھی انہوں نے شرک سیکھا. اس سے انہوں نے کہا عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور عیسیٰ معبود. آج وہ عیسیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں عیسائی، اور کہتے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے. چرچ میں عیسائی حضرت عیسیٰ سے دعا مانگتے ہیں، مسیح سے دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا 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 نا، حضرت عیسیٰ جو کہتے تھے نا مردوں کو زندہ کرنا، وہ مجازن نسبت عیسیٰ ابن مریم کی طرف کی ہے. اصل میں یہ کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہے تھے. لہذا اللہ سے مانگو، عیسیٰ سے نہ مانگو. فضائل صدقات میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جن بزرگ کے لیے اینٹیں آ کے جڑتی تھیں تو بعد میں علماء نے فتویٰ دیا کہ آئندہ انہی کو ٹھیکہ دیا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آئندہ کسی نے اینٹ جڑوانی اور ان سے مانگا کرو. کسی نے بھی کہیں بھی نہیں لکھا. یہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مؤلف ہیں، خدا کی قسم ان کی توحید ہماری توحید ان کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے. بہت پرہیزگار، بہت متقی، بہت توحید پرست انسان تھے. آج کے 20-20 سال کے لوڑے لپاڑے جاہل کہیں کے چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اکابر پر ایسے کیچڑ اچھالتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان کو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی نہیں ہوتا. تمہاری اوقات کیا ان کے مقابلے میں؟ بھائی پاکستان نہیں آتے تھے، طویل عرصے تک نہیں آئے. کیوں؟ فرمایا مجھے پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانی پڑے گی، ویزا کے لیے تصویر کھنچوانی پڑے گی، مجھے تصویر کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. دوسروں کے لیے جواز کا فتویٰ، اپنے لیے تقوی والی. تو جو پیغمبر کی حدیث کے اتنے حریص ہوں کہ ایک تصویر جس کو دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے پاکستان، بڑے بڑے علماء آ گئے، لیکن وہ نہیں آ رہے. اتنا تقویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے بارے میں حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے. ان پر الزام کیا لگا رہے ہیں آج کے جاہل لوگ؟ شرک پھیلا رہے ہیں، وہ بدعتیں پھیلا رہے ہیں. کسی سے اختلاف رائے بھی اگر ہو نا کسی عالم کا، تو اس اختلاف رائے کو بیان کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. میں دیکھا ہوں میرے پاس لوگ کلپ بھیجتے ہیں، 25-30 سال کے لڑکے بیٹھے ہوئے چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور فوراً فتوے لگا رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اس سے شرک پھیل رہا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے. بات کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس اس کا سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے. تو اس لیے یاد رکھو کسی بڑے بزرگ کے خلاف زبان درازی سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اس کو ساری زندگی کے لیے منفی کاموں میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا علم اب اسی فرقواریت میں لگے گا. تو یہ بڑے بڑے حضرات تھے. ہمارے علماء تو غیر مقلدین کے جو بڑے علماء گزرے ہیں ان کے خلاف بھی کبھی زبان درازی نہیں کرتے. نواب صدیق حسن خان جو ہندوستان میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے اکابر سے اختلاف کرتے تھے، مگر میں نے اپنے شیخ سے اور اپنے بڑے اساتذہ سے جب بھی ان کا نام سنا احترام کے ساتھ، نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ، ہمیشہ ایسے سنا ہے. علامہ شوکانی غیر مقلد تھے، عالم گزرے، بہت بڑے عالم تھے، غیر مقلد تھے، لیکن ہمارے علماء جب بھی ان کا نام لیتے ہیں علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالی، ہم بھی ایسے ہی لیتے ہیں ان کا نام.
علامہ ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں. بہت سخت احناف کے بہت ساری چیزوں میں خلاف لکھا ہے انہوں نے, بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے, بہت سخت رد کیا ہے, مگر ہمارے اکابر ان سے ان کی اس رائے کو تو نہیں لیتے, لیکن جب بھی ان کا نام لیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علامہ بھی لگاتے ہیں. ان کے شاگرد ابن قیم وہ اپنے استاد سے بھی آگے تھے رد کرنے میں, بہت ساری چیزوں میں انہوں نے رد کیا ہے, حنفی علماء پر بہت رد کیا انہوں نے, لیکن ہمارے اکابر ان کا نام بھی احترام میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی. میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے استاد سے, میں نے کہا حضرت یہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تو علماء حنفیہ پر بہت اعتراضات کیے ہیں اور تقلید کے خلاف بہت سخت لکھا ہے انہوں نے, تو ہمارے اکابر ان کا نام پھر بھی احترام سے لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بات یہ کہ اس زمانے میں تقلید پر اتنی شدت آ گئی تھی, اتنا سخت لوگ غلو کرنے لگے تھے, تو یہ ری ایکشن ہوا ہے ان کی طرف سے, اور جب بھی کسی چیز کا ری ایکشن ہوتا ہے نا تو وہ پھر اعتدال سے نہیں ہوتا, اس میں تجاوز ہو جاتا ہے. اب دیکھو کتنی اچھی لاجک کر لی نا, ایک لاجک بیان کر دی ان کے عمل کی, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ان کی خطا کی ایک عذر بیان کر دیا کہ بھئی اصل میں ایک طرف سے غلو ہوا تھا اس لیے دوسری طرف سے غلو ہو گیا, ہوا غلو بھی ہے, اس کو غلو ہی سے تعبیر کر رہے ہیں, لیکن معذور سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ادھر سے بھی تو بہت غلو ہونے لگا تھا, تو ادھر سے بھی جواب میں وہ نیوٹن کا قانون ہے, جتنی زور سے گیند دیوار پہ مارو گے اتنی ہی زور سے واپس آئے گی. بعض دفعہ کسی سے کوئی, آپ مثال کے طور پر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں کسی صاحب کی بہت اچھے آدمی ہیں, سامنے والے کو بھی پتا ہے بہت اچھے ہیں, آپ نے کہا بہت ہی اچھے ہیں, تو وہ دوسرا کہے گا ہاں بھائی مان لیا بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا یار اس جیسا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے, اب آپ کو ہو گیا کچھ زیادہ ہو رہی ہے, کہیں گے ہاں اس جیسا آدمی تو ہیں, اچھے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں, ان جیسے اور بھی اچھے ہیں. اب آپ آگے نہیں بھائی سب سے اچھا وہی ہے, آپ کہیں وہ تو چور کا بچہ ہے. اب آپ کیا سامنے والے کے نظریے کو اعتدال پہ لانے کے لیے نا کہ بھئی بہت زیادہ ہو گئی, میں نے خود اس کو بدماشیوں میں دیکھا, چوری کرتے مسجد کے چپل چوراتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو صحیح, حالانکہ نہیں دیکھا ہوگا, غلطی سے کسی کے چپل پہن کے جا رہا ہوگا, لیکن یہاں پر آپ اسی غلطی کو چوری سے تعبیر کریں گے, ری ایکشن ہوتا ہے, مبالغہ آ رہی, یعنی جیسا سامنے والا وہ کر رہے ہیں نا تو آپ پھر ایک دم پھٹ پڑتے ہیں. تو ہمارے علماء ابن تیمیہ اور ابن قیم کے جو تحریریں لکھی ہیں نا انہوں نے حنفی علماء کے خلاف, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت غلو اتنا زیادہ, تصوف میں لوگ بہت آگے بڑھ گئے تھے, تصوف میں شرعی حدود سے تجاوز کرنے لگے تھے, اس لیے ابن تیمیہ نے سرے سے تصوفی کا انکار کر دیا, غلو کیا انہوں نے, رد عمل تھا, تو وہ معذور تھے, ان کو معذور قرار دیا جائے گا. تو یہ اہل حق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ پتہ ہے کہ ابن تیمیہ بہرحال غلط نہیں تھے, جو ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے بیان کر دیا. یہ پتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے عاشق تھے, خدا نخواستہ کوئی شہوت پرست نہیں تھے, جو وہ کر رہے تھے شہوت پرستی کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ ان کی جو سمجھ میں آئے انہوں نے بیان کر دیا. ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھئی یہ آدمی غلط نہیں ہے, ایسا آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی تعویل کرنی چاہیے, اور پتہ ہے کہ آدمی ہی غلط ہے. قادیانی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ کلام لکھیں, مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت ساری نعتیں لکھی ہیں اس کمبخت نے, تو کیا ہم کہتے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ نبی کی تعریف میں بڑا کمال کر دیا؟ ہم کہیں گے آدمی 2 نمبر تھا, فراڈی آدمی ہے, بندہ ہی صحیح نہیں ہے. وہ جتنے تعریفی کلمات نبی کی شان میں کہے گا وہ سارے کلمات, ہم اس کلمات کی وجہ سے اس کو اچھا نہیں مانیں گے, ہم کہیں گے یہ بھی 2 نمبر ہی کر رہا ہے, یہ بھی فراڈ کر رہا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہوتا تو نبی کے مقابلے میں نبوت کیوں ظاہر کر دیتا اپنی. تو یاد رکھو بندے کا پہلے تعین کرنا چاہیے کسی پر اعتراض کرنے کے لیے. ہمارے اہل حدیث حضرات بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخصیت کی بنیادی حیثیت کیا ہے, یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے, ان کی کچھ سوانح پڑھ لیں, دیکھ لیں کہ یہ کیسے عاشق رسول ہیں. ایک کلپ میں نے دیکھا چند دن پہلے, وہی لال رومال پہن کے بیٹھا ہوا ہے, وہی ایک مخصوص چیز ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو, شیخ النہیان ٹائپ کا بنا ہوا ہوگا, سعودی عرب سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوگا. اس نے اعتراض کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان پر کہ مولانا طارق, میرے پاس تو واٹس ایپ پہ لوگ کلپ بھیجتے رہتے ہیں نا, بیان یہ کیا پورے ثبوت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے وہ. اس نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سیرت پر بیان کر رہے ہیں,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا، پھر فلاں فلاں، اس طرح سے وہ روایت، ان کا کلپ ختم ہوا، ابھی محترم کا شروع ہو گیا، چیخ رہے ہیں طارق جمیل نے ضعیف حدیث بیان کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہاں ہے اس کی سند کہ اللہ نے نبی کا جنازہ پڑھایا تھا، ایسا چیخ چیخ کے۔ بات یہ ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے ضعیف حدیث بیان کی ہے تو ضعیف حدیثیں تو بڑے بڑے علماء اپنے بیانات میں بیان کرتے ہیں، خود اہل حدیث کم ہے جو ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اہل حدیث علماء بھی ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کو بیان کے دوران فرق کرنا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتابیں ضعیف حدیث سے بھری ہوئی ہیں، تو اس بنیاد پر کسی عالم کی شان میں اگر گستاخی جائز ہوگی تو پھر تو چند رہ جائیں گے، باقی سارے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا احیاء العلوم، ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے اس میں، امام غزالی پہ بھی کیچڑ اچھالو، بچے گا کوئی نہیں 4-6 کے علاوہ۔ اگر ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، باقی حدیث ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، بات صحیح ہے، لیکن اس غلطی کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کو، مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آدمی صحیح ہے اخلاص کے ساتھ، ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کس سے جوڑا جائے؟ اللہ سے، کام یہی ہے۔ اب کام صحیح ہو رہا ہے، اس میں اگر کبھی غلطی ہو تو فوراً کلپ بنا کے ٹی وی میں آگے بیان دے دینا، یہ اس کی علامت ہے آپ کو دنیا کے سامنے مشہور ہونے کا شوق۔ دیکھو میں یہاں بیان میں کوئی غلطی کروں، آپ کو چاہیے آپ اگلے دن میرے پاس آئیں، حضرت آپ نے یہ بات کی تھی، یہ تھوڑی غلط ہو گئی، ذرا تحقیق کر لیں۔ لوگ آتے رہتے ہیں مجھے، ہمارے اپنے دوست تو اتنے بے تکلف ہیں، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ بس مرغا بنانا رہ گیا، اس طریقے سے مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نے بیان میں یہ بات کہہ دی، اتنی ڈٹ کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا بھائی کتنی بیٹھ کے لگاؤں اگر یہ بات کہی ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، بے تکلف دوست ہیں، تو مجھے بھی لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے کوئی ضعیف حدیث بیان ہو ہی نہیں سکتی؟ ان کو بھی ممکن ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، آتے ہیں بعد میں، بھائی حضرت آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ تھوڑا سا یہ روایت کی ذرا تحقیق کر لیں۔ کئی دفعہ ہم بعد میں اعلان کر دیتے ہیں بھائی یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے، یا یہ حدیث مستند نہیں ہے، یا یہ ضعیف ہے مگر اس موقع پر اس کا بیان کرنا جائز ہے، اس قسم کی پوری تحقیق کر دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ مجھ سے کوئی حدیث بیان ہو گئی، اس کا ترجمہ میں غلطی ہو گئی یا یہ کہ سند میں غلطی ہو گئی، آپ فوراً گئے، فوراً سما والوں کو بلایا، آپ نے سما ٹی وی والوں کو، میری بھی آپ چھپ کے ویڈیو بنا رہے تھے، آپ نے فوراً میرا والا کلپ، پھر اپنا رومال ومال جبہ شبہ خوشبو لگائی، آپ نے بیٹھ کے کلپ، یہ مفتی طارق مسعود صاحب فلاں دن فلاں بیان، اور دن فلاں نہ ہو، بیان نہ ہو، ان کی آواز نہ ہو، جو سزا چور کی وہ سزا میری، صحیح ہے نا، جوتوں کا ہار میرے گلے میں ڈال کے مجھے گھما دینا، مجھے چوک پہ لٹکا دینا۔ تو بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ امت کی خدمت کر رہے ہو یا امت کو علماء سے ورغلا رہے ہو؟ یہ امت اگر ان بزرگوں کو چھوڑ دے گی تو آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی، تھوڑے دنوں میں آپ پر بھی لعنت بھیجے گی، کیونکہ غلطیاں آپ سے بھی ہوں گی، اتنی بڑی بڑی ان کی غلطیاں اگر میں پکڑنا شروع کر دوں نا، مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ بھی کلپ، میں پکڑنا شروع کر دوں، میرے پاس بہت مواد ہے ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے، بہت مواد ہے کہ ان کے کلپ دیکھ دیکھ کے جو یہ بڑی بڑی گڑبڑیں بیان میں کر رہے ہوتے ہیں، میرے پاس بہت مواد ہے، لیکن یہ ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا نہیں ہے اس طریقے سے قوم کو منفی سوچ جو ہے نا دو۔ تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی کیا کرے گا؟ آئے گا بولے گا مولوی صاحب یوں کر لیں، لیکن آپ نے فوراً ٹی وی میں آ کے مکہ مدینہ بھی پیچھے لکھ لیا، تیل کے 2-4 کنویں بھی دائیں بائیں، تاکہ پورا پتہ چلے کہ آپ مکہ سے فارغ التحصیل ہیں، مکہ کے سارے بزرگوں کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہے، زبان آپ کی پنجابی ہے، بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں آپ، لیکن حلیہ ایسا جیسے حرم میں آپ نماز پڑھا کے ابھی آ رہے ہیں، آب زمزم سے نہا کے آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ شو بازی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے اکابر میں ایک چیز دیکھو، تواضع۔ میں کوئی اہل حدیث کی مخالفت نہیں کر رہا، سارے اہل حدیث علماء بھی اس طرح نہیں ہوتے، ان میں بھی الحمدللہ بہت سے معتدل بھی ہیں، بہت سے حضرات ان میں بھی معتدل ہیں، میں ملا ہوں ایسے علماء سے۔ وزیر آباد میں ایک مسجد کے امام تھے، اہل حدیث تھے، وہاں مجھے بتایا لوگوں نے کہ 20 سال سے یہ امامت کر رہے ہیں، آج تک کبھی رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے ممبر سے نہیں چھیڑا، آج تک کبھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی یہ مسئلہ انہوں نے
نہیں چھیڑا. مجھے بڑی تسلی ہوئی. یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ میں نے 20 سال ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے بغیر, آج تک کبھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. بلکہ کسی نے ایک دن کہا کہ حضرت یہ 20 سال ہو گئے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ ان پہ رد کیوں نہیں کرتے کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی نماز کو خلاف سنت قرار دے دوں تو 1200-1300 سال میں جو احناف کے بڑے بڑے علماء دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین دنیا میں پیدا ہوئے, صحابہ میں بہت سارے صحابہ جو ترک رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ان کی نماز کو بھی خلاف سنت قرار دینا پڑے گا. تو کیا اتنا جگر ہے کہ ان سارے بزرگوں کو کہتے یہ خلاف سنت پڑھتے تھے نماز؟ تو ایسے بھی ہیں, گرچہ تھوڑے ہیں, لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں نا وہ اسی قسم کی ہیں جو آج کل نیٹ پر آ رہی ہیں. تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحب ایک کلپ, مولانا طارق جمیل صاحب کی عادت ہے لفٹ ہی نہیں کراتے کسی کو. اب یہ نہیں کہ وہ پھر ایک دوسرا کلپ صحیح ہے اپنی وضاحتی بیان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی نے تحریر بھیجی کہ آپ کی یہ رائے غلط ہے, آگے اس پہ دلائل لکھ کے بھیجے. ان کی عادت ہے جب بھی کوئی اعتدال کے ساتھ کوئی تحریر بھیجتا ہے وہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. ہمیں تجربہ اپنا, ہم نے بار بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں اور رجوع کا بھی اعلان کرتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے, انہوں نے حضرت مفتی تقی صاحب کو ایک مسئلے سے رجوع کروایا ہے, کتنے بڑے عالم کو, ایک بالکل بچے نے, اور انہوں نے رجوع کا اعلان اخبار میں بھی شائع کیا. لیکن اگر کوئی تنزیہ تحریر لکھ کے بھیجے نا ان کے پاس, شروع میں لکھ دے کہ آپ 100% غلط ہیں, تو وہ کہتے ہیں جب 100% ہی کہہ دیا تو آگے فتوا تو ٹھپا تو لگا دیا نا آپ نے, تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ وہیں سے لپیٹ کے سامنے والا تل ملاتا رہے, پڑھو تو صحیح, کہنا ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. خیر خواہ بنو, مصلح بنو, معترض نہ بنو. تو اعتراض کے لیے وہ اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پہ ڈنڈا چلانا ہے نا تو وہ ہمارے بزرگ موجود ہیں, وہ لگائیں گے ہم پر, چھوٹوں کے لیے یہ اصول نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال میں جلدی اصل بات کی طرف آتا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ جادوگر فوراً پہچان گئے, کیا پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کیا ہے, حقیقت ہے. تو ایمان موسیٰ پہ نہیں لا رہے بلکہ کس پہ لا رہے ہیں, اللہ پہ لا رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ موسیٰ کا ہاتھ ہے, کرنے والا کون ہے, اللہ, کیونکہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو معجزے سے ان کا توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا, نہ کہ ان میں شرک پھیلا. اصل یہاں سے چینل تبدیل ہو گیا تھا میرے بیان کا کہ جو اہل حدیث حضرات ہمارے اکابر کی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا, اور اس سے کہتے ہیں شرک پھیل رہا ہے, تو شرک نہیں پھیل رہا. اگر پھیل رہا ہوتا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد, پھر تو سب سے زیادہ شرک قرآن پھیلا رہا ہے معاذ اللہ. قرآن میں انبیاء کے معجزوں کا بھی ذکر ہے, اولیاء کرام کی کرامتوں کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور سنت کا اتباع کرتا ہو. جو سنت کا اتباع نہیں کرتا, خانقاہیں کھول کے بیٹھا ہے, خواتین بھی آ رہی ہیں بے پردہ اور مرد بھی آ رہے ہیں, سب مخلوط ماحول ہے, تو اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی ظاہر ہو جائے, شیطانی تصرف ہے, نظر کا دھوکہ ہے, وہ کرامت نہیں ہو سکتی. ہندوؤں کے ہاں اس قسم کی کرامتیں بہت ہوتی ہیں. آپ مندر میں جائیں نا ہندوؤں کے, ہندوستان میں بت کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, اور بت جو ہے نا, بت اس کے پاؤں کے ناخن سے دودھ کی نہر. تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھگوان صاحب تو بڑی ترقی کر گئے, ہمارے زمانے کے بھگوان ایسے نہیں ہوتے تھے. تو وہ سب شعبدے بازیاں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بت ہوا میں معلق ہے, نہ زمین نہ دائیں نہ بائیں, بالکل ہوا میں. آدمی کہتے ہیں یار یہ کام تو میں نہیں کر سکتا, جمناسٹک کا اولمپکس کا کوئی بہترین کھلاڑی نہیں کر سکتا, بت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بت نہیں ہے, اس بت میں بھگوان کا روپ ہے, لہذا اس سے مناظرے مان رہے ہیں, منتیں مان رہے ہیں, بھائی تو ایسا کر, میرے اولاد نہیں ہے اولاد دے دے. یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے, نہ دائیں نہ بائیں. یہ تو اس کے عاجز ہونے کی دلیل ہے نا کہ تھوڑا سا تو ریلیکس ہو جا بھائی, تو 1 سال سے ہوا میں معلق ہے, نیچے بیٹھ جا, لیٹ جا, تھوڑا سا کروٹ لے لے, ناک پہ مکھی بیٹھی ہے وہ ہٹا لے. بس اس کی اس طاقت کو دیکھ کے نا کہ یہ دیکھو. اسی طرح عاملوں کے بعض شعبدے کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ کچھ شعبدے ہوتے ہیں سب کچھ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں نے بھی ہفتے کو بھی بیان کیا, اس میں بھی بات دی, میں نے کہا جو عامل کہے نا, جو روحانی علاج والا کہے کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لے آؤں گا, اس سے بولے تو پٹھان کے ہوٹل سے 2 روٹی لا کے دکھا دے, سنگ دل محبوب بعد میں لانا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کلیئر کٹ باتیں بھائی.
پھر وہ مثالیں بھی دے گا، وہ فلاں کا شادی کرا دی، فلاں کی سنگ دل محبوبہ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے کہیں تو سنگ دل محبوبہ کو چھوڑ، تو پٹھان ہوٹل سے 2 روٹی لا کے دکھا دے. پٹھان ہوٹل کی مثال دے رہا ہوں، پٹھان فری میں نہیں دے گا. پٹھان سے یا تو بھیک کے ذریعے لے لو ریکویسٹ کر کے، یا پیسے دے کے لے لو. لڑکے جن تو جائے گا نا وہ تو لڑکے اٹھا کے لے آئے گا نا، جن تو جائے گا اٹھا کے لے گا. پٹھان نہیں جانے دے گا. تو پٹھان کے ہوٹل سے 2 روٹی تو لا ہی نہیں سکتا. پٹھان ہوٹل سے تو ایک چائے لا کے دکھا، 1 کپ چائے نہیں بیچارے. یہ عامل جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا روحانی پتھروں میں دیکھ دیکھ کے اور علاج اور یہ سب، ان کو جب چائے پینی ہوتی ہے نا کسی بندے کو بھیجتے ہیں، بھائی یار ذرا ہوٹل سے چائے لے کر آ. بھائی ایک تھرموس ہے، ایک چائے اٹھا کے لے آ. تو لوگوں کے گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں تو بھائی تو بینک سے لے آ، سیدھا سیدھا لاکر سے ایک چیک اٹھا کے لے آ. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نہ ہم لوگ ان کی ان شعبتوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح مشرک بتوں کی ان چیزوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دودھ جاری ہے، اس کے منہ سے نہر جاری ہے، اور جناب یہ ہوا میں معلق ہے، یہ کبھی الٹا ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے. یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہے؟ تم تو چل کے آئے ہو، یہ تمہارے گھر تک نہیں آ سکتا. ام لہم ایدی یبطشون بہا، تم تو ہاتھ سے پکڑ کے اس بت کو الٹا کر سکتے ہو، یہ بت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس ہاتھ سے اس کو برفی پکڑاؤ نا، ہندو جا کے پکڑاتے ہیں برفیاں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یوں کر کے پکڑ لے. کسی دن پکڑ لیا یہ خوف سے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، یہ بولیں گے بھوت نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ کوئی روبوٹ ہے. تو یہ بیچارہ پکڑ نہیں سکتا. ام لہم آذان یسمعون بہا، فرمایا تم سنتے ہو، یہ تو سنتے نہیں ہے. کان ہے مگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے. سننے کی ہوتی تو ان کو مزہ آتا، گانا سناتے جھومتے اور غم کی خبر دیتے تو روتے. ان کو سناؤ یہ بت بن کے. تبھی جو آدمی کچھ نہ کر سکے اسے کہتے ہیں کہ آپ بت کی طرح کیوں دیکھ رہے بھائی. تو بیچارہ ہل جل نہیں سکتا. تو یہ شعبتیں. ہندوستان میں ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے ابھی ماضی قریب میں BBC میں پوری رپورٹ ہے اس کے بارے میں، اس نے بندروں میں جا کے نا یہ شعبتیں پکڑنا شروع کی. یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے اس نے بتایا. دیکھو ایک کلر لیس پائپ ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا کسی کو، اس میں سے دودھ آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. اندر ایک بت کے اندر ایک مشینری فٹ کی ہوئی ہے نا، وہ مشینری پانی سے سفید رنگ ملا کے دودھ بنا رہی ہے. ایسے بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی، خود سے نہیں ہو سکتے یہ سارے کام، کوئی طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس کو قتل کی دھمکیاں ملی، وہ بھاگ گیا. تو اس نے پنڈت سے مقابلہ کیا تھا ٹیلی ویژن میں. اس نے کہا تھا یہ پنڈت جو روحانی علاج کر کے یوں کر دیتے ہیں نا، مجھ پہ پھونکے مار کے دکھا دے، کچھ کر کے دکھا دے. پنڈت نے کہا، جو ہندوؤں کا بہت بڑا پنڈت ہے، اس نے کہا کہ میں تجھے نا جب انترم پنترم پڑھوں گا نا، وہ جو پڑھتے ہیں یہ لوگ، تو مر جائے گا یا فالج ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کر کے دکھا دے. تو ٹیلی ویژن میں کھلے عام یہ مقابلہ ہوا تھا. BBC کی خبر بتا رہا ہوں. یہ بیٹھا ہنستا رہا مسکراتا رہا، اور وہ پنڈت جی سارے وہ جو بھی پڑھتے نا آکڑا پاکڑا سارا پڑھ پڑھا کے وہ خالی ہو گئے اندر سے، مگر یہ بیٹھا ہوا مسکراتا رہا. اس کا مسکرانا اس کی وجہ سے یہ بچا ہے. حالانکہ یہ بھی ہندو ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے جس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. اصل میں نفسیاتی اثر ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں نا ان کے پاس، ایک نفسیاتی کیفیت میں لے لیتے ہیں یہ لوگ آپ کو، جس کو ہیپناٹائز کہتے ہیں، مسمرزم کہتے ہیں. ایک نفسیاتی کیفیت میں پھر وہ آپ کو زیر کر لیتے ہیں. آپ نفسیاتی کیفیت میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے بھائی اٹرم پٹرم کر رہا ہے وہ ہوگا، کیونکہ ہوتا ہے نظر کا دھوکہ ہے. تو نظر بھی تو اسی کو دکھائی جاتی ہے نا جو پہلے سے ذہنی طور پر تیار تو ہو کہ مجھے کچھ نظر آئے گا. تیار ہو گئے پھر وہ دکھا دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں، ہوتی نہیں ہے دکھا دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں. یہ جو دنیا کا سب سے بڑا مسمرزم کا ماہر تھا نا، جس نے ہوائی جہاز چلا کے دکھایا تھا اور باقاعدہ ایک ٹاور پہ کے اندر سے گزار کے دکھا دیا اس نے، اور دنیا نے دیکھا. تو ہمارے حضرت دعویٰ کرتے تھے میرے سامنے کر کے دکھائے. یہ چیلنج ہے حضرت کو، حضرت نے چیلنج کیا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا میرے سامنے. تو اس لیے کہ ذہنی طور پر لوگ اثر قبول کر لیتے ہیں اس کا. تو جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عامل کہتا ہے نا کہ ایسے سنگ دل محبوب، تو اس کو یہ پٹھان ہوٹل کی 2 روٹیوں کا حوالہ دے دیا کریں. تو جلدی سے بات کو بس میں اب ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھینکی؟ لاٹھی پھینکی، سانپ بنا. تو سمجھ میں کس کے آیا؟ عوام کی سمجھ میں بعد میں آیا. عوام کی سمجھ میں آیا جادوگروں کی شہادت سے. عوام کو کیا پتا جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے. جادوگروں کی وجہ سے عوام کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے،
تو جس کی مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آیا. تو پتہ چلا ماہرین کو پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں طب کا دور تھا, وہ پہچان گئے کہ بھئی یہ عیسیٰ کا کمال نہیں ہے مردے کو زندہ کرنا اور پرندے میں جان ڈالنا, بلکہ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے. انسان یہ کام کر نہیں سکتا, کرتا تو ہم کرتے نا جو اتنے تعلیم یافتہ ہیں. عیسیٰ ابن مریم تو کبھی اسکول نہیں گئے, مدرسے نہیں گئی, الف با تا ثا کا فرق نہیں جانتے, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں ایسے واقعات ظاہر کیے ہیں, اور یہ واقعات تو عیسائی بھی تواتر سے نقل کرتے چلے آئے ہیں کہ مردے زندہ ہوتے تھے, کیونکہ دیکھتے چلے آئے نا, باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں. تو اس سے بھی اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف قرآن میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اور حساب و کتاب لوں گا, بلکہ اللہ نے اس دعوے پر بہت سو کو مشاہدے بھی کروائے ہیں. ماضی میں مشاہدے ہوئے ہیں جن کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں, اور یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں اور باپ دادا سے ان واقعات کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں. یہود و نصارہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا, مردے زندہ ہو جاتے تھے, لیکن یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو تھا. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو نہیں ہے. ایسا تھا تو تم بھی زندہ کر کے دکھا دو بہت سارے لوگوں کو, یہ جادو نہیں تھا. تو اس سے بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں ایک اور واقعہ ہے, وقت کافی زیادہ ہو گیا, اس میں بھی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے 100 سال کے بعد کیسے مردے کو زندہ کیا. جلدی سنا دوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو. اللہ نے فرمایا کہ ایک بندے کا ذکر کیجئے, ان کا نام کیا تھا؟ یہ کوئی عزیر, بعض حضرات نے کہا ہے عزیر علیہ السلام, واللہ عالم. ایسا نہ ہوا وہ توصیف الرحمان میرے خلاف بھی ایک کلپ شائع کرتے ہیں کہ عزیر والی حدیث ضعیف ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے, واللہ عالم, کہ اپنے گدھے کے ساتھ کھانے کے ساتھ تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام, اللہ نے ان کو موت دے دی, مر گئے. گدھا بھی وہیں پڑا مر گیا, اور وہ سارا وہ جو کھانا تھا نا, کھانا 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندگی دی, اٹھایا. 100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. جب زندہ ہوئے تو پریشان میں کتنے دن زندہ رہا ہوں, 1 دن, آدھا دن. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام, آپ 100 سال مردہ رہے ہیں, 100 سال. یقین نہ آئے تو اپنے گدھے کی حالت دیکھ لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یقین نہ آئے تو وہ جو آپ کا گدھا تھا, گدھا بھی کیا خوش قسمت گدھا تھا جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. فرمایا وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھیں آپ. گدھا تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ مر کے کیڑوں نے کھا کے اس کو بیچارے کو زمین میں تحلیل کر, اس کی 2-4-100 سال میں کیا باقی بچے گا؟ ہڈیوں کا بھورا باقی بچتا ہے نا, ہڈیاں بھی نہیں بچتی, بھورا. فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, اب دیکھنا میں اس گدھے کو زندہ کیسے کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی ہڈیوں کو جوڑا, ثم نکسوها لحما, اور اس پر گوشت چڑھایا اسی طریقے سے, اور وہ چند لمحوں میں وہ جو زمین میں تحلیل ہو چکا تھا نا گدھا, وہ گدھا بن کے ڈھینچو کر رہا ہے, بالکل ایسے جیسے کبھی مرا ہی نہیں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرتیں بعض اولیاء کو, پیغمبروں کو دکھائی ہیں ماضی میں. اب بھی اللہ اگر چاہیں تو کسی کو دکھا سکتے ہیں. لہذا کسی شخص کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے, وہ اگر کہے کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ فلاں مردہ زندہ ہوا اور مر گیا, اگر وہ اوتھینٹک ہے, وہ بولنے والا سچا آدمی ہے, تو ایسی کرامت کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے شرک نہیں پھیلتا. اگر کوئی اپنی کتاب میں لکھ دے تو یہ نہیں کہ ایک فوراً اس کے خلاف کلپ کہ یہ شرک کی اشاعت کر رہا ہے. کرامت کچھ بھی ہو سکتی ہے, کسی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ کرامت کا بیان کرنے والا ثقہ معتمد علیہ آدمی ہونا چاہیے. اکثر کرامت کے بیان کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں, اور جن چیزوں کو وہ کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کرامتیں نہیں ہوتی, وہ جنات اور شیاطین کے تصرفات یا نظروں کے دھوکے ہوتے ہیں جس کو وہ کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس سے اپنے ناجائز باتوں کی, خلاف شرع باتوں کی اشاعت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے. اور اصل تو قرآن کا دعویٰ بار بار کہ آخرت پر ایمان لاؤ, مر کے زندہ ہو گئے, یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ حساب دینا ہے تو اس کے لیے اعمال میں کی تیاری کرو. یہ سوالات ہیں. جو مساجد قبرستان کے اندر یہ ساتھ بھی نہیں کہ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں, لیکن قبر کی طرف اگر سامنے قبر ہے تو پھر وہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جائز نہیں. کہ آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اگر کسی خاتون کا کہیں
شادی شدہ عورت کا کہیں چکر چل رہا ہو تو اسے فوراً فارغ کر دو، کیونکہ مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اگر مرد کا کہیں چکر چل رہا ہو تو عورت کی غیرت گوارا کر لے گی اور وہ اس سے شادی بھی نہ کرنا چاہیے. اچھا، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. چکر چل رہا ہے نا عورت کا، مطلب یہ نہیں کہ ذرا سا کسی شبہ ہوا اور آپ فوراً اس کو طلاق دے دیں. اگر چکر چل رہا ہے، چکر کا مطلب یہ کہ باقاعدہ اس کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے، قائم ہو رہا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی برداشت نہیں کرتا. رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاتون کے شوہر کا چل رہا ہے چکر، تو وہ بھی خلا لے لے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے عورت کا کسی مرد سے تعلق قائم کرنا یہ زیادہ برا ہے بنسبت مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کرنے کے. اس میں دو فرق ہیں، میں صرف ایک فرق بیان کروں گا. ہیں دونوں برے، میں کوئی حمایت نہیں کر رہا مردوں کی. عورت کا کہیں تعلق جب ہوتا ہے تو اس سے نسب میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس سے ہونے والا بچہ اس میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ شوہر ہی کا ہے یا ایسا تو نہیں اس نے کہیں کسی سے زنا کر لیا. اس لیے شریعت میں شادی شدہ عورت اگر کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے اس کے لیے احکام الگ سے ہیں. شوہر اگر کہیں ناجائز تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے لیے احکام الگ ہیں. وہ کیا ہے میں بتا دوں. شوہر اگر کہیں ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، مثال کے طور پر زنا کرتا ہے، تو 4 گواہوں کے بغیر شوہر کو سزا نہیں ملتی. اور عورت عدالت میں لعان نہیں کر سکتی، یعنی شوہر پہ تہمت نہیں لگا سکتی. عدالت پوچھے گی گواہ لے کر آؤ، ممکن ہے جھوٹی تہمت لگا رہی ہو. لیکن بیوی اگر زنا کر لے کسی آدمی کی تو پھر شریعت نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ گواہی نہ بھی ہو تو وہ عورت سے 4 قسمیں اٹھوائے. پہلے 4 قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر بیوی سے پوچھا جائے گا. بیوی اگر اقرار کر لے کہ میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، زنا کی سزا دی جائے گی. اور اگر وہ 4 قسمیں اٹھا لیں کہ میرا شوہر نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے وہ جھوٹی ہے، 5ویں مرتبہ میں کہے کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب، تو شوہر بھی 5 قسمیں اور عورت بھی اس طرح سے 5 قسمیں اٹھائے گی. تو یہ جب ہے جب کون کرے زنا؟ عورت. اس کو لعان کہتے ہیں. شوہر کرے تو یہ لعان نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے زنا کرنے میں نقصان یہ ہے کہ آگے ہونے والی اولاد میں نسب مشتبہ ہو جائے گا. اس لیے شریعت بچے کو ولد زنا ہونے سے بچاتی ہے. اس لیے ڈبل جرم ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ معاشرے میں خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. جبکہ مرد زنا کرے گا تو صرف زنا کا گناہ ہوگا. اس میں اس کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو بہرحال اس کو پتا ہے کہ میرا ہی ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے، یہ ایک نیچرل فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف بہت زیادہ میلان رکھا گیا ہے. یہ فطری طور پر ہے. مردوں کا کام، نر کا کام ہی مادہ کے پیچھے بھاگنا ہے. جانوروں میں دیکھ لینا. اس لیے سوائے نیک پرہیزگار لوگوں کے وہ بچتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن مرد جب بھی عورت پہ نظر پڑے گی اس کی طبیعت ذرا بھی اس میں حسن ہوگا عورت میں، طبیعت مائل ہوگی مرد کی، چاہے نیک ہو یا پرہیزگار ہو. اس کا تعلق مرد کی فطرت سے ہے. جبکہ عورت میں ایسا نہیں ہے. عورت کی جب مرد پہ نظر پڑتی ہے فوراً طبیعت مائل نہیں ہو جاتی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ شہوت اللہ نے مردوں میں زیادہ رکھی ہے، عورتوں میں کم رکھی ہے. اس کی دلیل مردوں کو احتلام کا مرض ہوتا ہے، خواتین میں احتلام کا مرض نہیں ہوتا. یہ خود اس کی علامت ہے کہ مردوں میں شہوت بہت زیادہ ہے. وہ تبھی تو مرد ہے. وہ اگر اس میں بھی عورت جتنی شہوت ہو، مرد تھوڑی ہے پھر وہ. تو یہ اللہ نے زیادہ رکھی ہے مرد میں. لہذا اس نے اگر زنا کر لیا تو بھی غلط ہے، سزا دونوں کی برابر شریعت نے رکھی ہے. لیکن اس کا زنا کر لینا اس کی کوئی لاجک بھی بنتی ہے کہ اس کی طبیعت میں کیا ہے، عورت کی طرف میلان بہت زیادہ ہے. جبکہ عورت کسی مرد کی طرف گئی ہے حالانکہ اس میں شہوت کم ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اس نے ایک روٹی چرا کے کھا لی، یہ بھی برا عمل ہے. اور ایک کو بھوک لگ نہیں رہی، تھوڑی سی لگ رہی ہے، اس نے چرا کے کھا لی. جب دونوں پکڑے جائیں گے تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی تو نے کیوں چرائی روٹی؟ کہے گا بھائی بھوک سے نڈھال ہو گیا تھا، بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، بھوک لگ رہی تھی، 3 دفعہ گزرا، سوچا نہیں لوگ، پھر میں نے کھا ہی لی میں نے. تو دوسرے سے پوچھیں گے تم نے کیوں چوری کی؟ تمہیں بھی بھوک لگ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں اتنی نہیں لگ رہی تھی. تو کس کی ٹھکائی زیادہ ہوگی؟ بھائی چلو اس کو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، تمہارے لیے تو سمجھ میں نہیں آتا.
پھر بھی شریعت نے دونوں کی سزا برابر رکھی ہے، اس کو بھی 100 کوڑے، اس کو بھی 100 کوڑے، اس کو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک، شادی شدہ ہے تو اس کو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک. سزا شریعت نے دونوں رکھی ہے، لیکن سزا میں پہل عورت پہ کی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ کو پہلے مارو، زانی کو بعد میں مارو. تیسری چیز مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کی طبیعت میں حیا اور شرم زیادہ ہے، جبکہ مرد کی طبیعت میں شرم نہیں ہوتی. جس کی طبیعت میں شرم زیادہ ہوتی ہے، حیا، وہ زنا سے زیادہ بچتا ہے. جس کی نیچر میں حیا کم ہے وہ زنا کی طرف زیادہ مائل ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات؟ تو مرد کی طبیعت میں شرم نہیں ہے جتنی اللہ نے عورت کی طبیعت میں رکھی ہے، تو وہ اس کا بے شرم ہونا یہ زیادہ برا ہے. چوتھی دلیل، ایسے بہت سارے دلائل ہیں، بس چوتھی دے کے ختم کرتا ہوں میں، جس سے فرق پتہ چلے گا کہ بدنظری پر مرد کے لیے احکام سخت ہیں، عورت کے لیے احکام سخت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مرد اگر کسی خاتون کو دیکھتا ہے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. عورت کسی مرد کو دیکھتی ہے تو یہ کم درجے کا گناہ ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ، بول لو نا بھائی کیا ہو رہا ہے اب؟ مرد کو زیادہ حکم ہے کہ نظر جھکانے کا، عورت کو نسبتاً کم حکم ہے. علامہ نووی نے اس کی دلیل دی ہے کہ مرد کو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، عورت کو حکم ہے. حالانکہ صحابیات نبی کے دور میں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، مردوں سے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مردوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ تم بھی چھپو ان سے، عورت کو حکم دیا گیا مردوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ. وجہ اس کی ہے کہ یہ نہیں چھپے مرد اور کسی عورت کی ان پہ نظر پڑ جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی خواتین صبح شام جاتی ہیں، نظر پڑتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. آپ کو دیکھ کے کیا ہوگا کسی کو؟ معذرت کے ساتھ، ہمیں اور آپ کو دیکھ کے کیا ہوگا کسی. لیکن اگر مرد دیکھ لے کسی ایک خاتون کو بھی، فوراً پکڑا جاتا ہے، نہیں جاتا؟ وہ کیا کر رہا ہے بھائی، کیوں دیکھ رہا ہے بھائی، کیا لگتی ہے تیری؟ اب آپ ہزاروں دلیل نے، بھائی میں پاکیزہ نگاہیں دیکھ رہا تھا، میں پاکیزہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا. لوگ کہیں گے یہ جوان عورت کو تو پاکیزہ نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ شہوت اور زنا کا خطرہ کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرق رکھا ہے. اب جو سوال پوچھنے کا والے کا مقصد یہ تھا کہ کرنا کیا چاہیے خاتون کو، اس کا شوہر بد چلن ہے، خدا نخواستہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، تو وہی اگر اس سے خلا لے سکتی ہیں تو لے لیں خلا، میں تو یہی مشورہ دوں گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ آج کل خواتین کی شادیاں ویسی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں. اس بد چلن سے آپ نے خلا لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آئندہ کسی نیک چلن والے سے شادی کا اگر امکان ہے تو لیں خلا. مرد کے لیے تو ہوتا ہے وہ اگر طلاق دے دے فوراً شادی آرام سے ہو جاتی ہے اس کی، اگر بد چلن عورت کو طلاق دیتا ہے تو شادی ہو جائے گی اس کی آرام سے. لیکن مرد اگر بد چلن ہو نا تو میں اصل مشورہ تو یہ ہے کہ لے لے. لیکن زمانے کے لحاظ سے جو آج کل مشورہ میں دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی برداشت کر لو. جس حد اگر آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ کا خرچہ پانی پورا کر رہا ہے، آپ کے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کمبخت کو منحوس کو برداشت کرو. ہے تو کمبختی ہے، جب اللہ نے ایک حلال چیز دی ہے چھوڑ کے ادھر ادھر نظر بازیاں کر رہا ہے. لیکن مصیبت یہ کہ آپ اگر اس سے طلاق لوگی تو کون سا اچھا مل جائے گا؟ ملے گا ہی نہیں. نیک لوگ تو طلاق یافتہ سے شادی کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وہی ملے گا جس کی بیوی مر چکی ہوگی، ایسے پھر کم ہی ہیں. اکثر خود مرتے ہیں، بیویاں بعد میں مرتی ہیں. اکثر لوگ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ والا مل جائے گا جن کی کوئی اس طرح نہیں ملتے. ایسے ہوتے تو اتنی طلاق یافتہ عورتیں تھوڑی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. عورتیں زیادہ مرد جلدی مرتے ہیں، عورتیں دیر سے مرتی ہیں. یقین نہ ہے اپنی گلی کا سروے کر کے دیکھ لیں. مردوں کے جنازے پڑا پڑا کے تھک گیا ہوں میں، ترستا ہوں کسی لیڈیز کا جنازہ بھی آئے. 10 مرد کو جنازے آئیں گے تو 1 خاتون کا. آپ ہماری مسجد کا سروے کر کے دیکھ لیں. تو وہ کیوں مرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا کیوں مرتے ہیں. تو لیکن بہرحال مرد مرتے زیادہ ہیں. حادثات کی وجہ بھی ہے، موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں ادھر ادھر، بہادر بھی ہوتے ہیں، لڑائیوں میں مر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے کیا نام ہے، اگر یہ خاتون طلاق لے کے بیٹھیں گی تو کوئی شریف آدمی کو بتایا جاتا ہے، ہدایت دی جاتی ہے، نہ طلاق یافتہ سے نہیں کرنا ہے، تو بیٹھی رہے گی ساری عمر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض خواتین کے فون آتے ہیں، مرد
کے چال چلن اچھے نہیں ہیں. میں انہوں نے کہا تبلیغ میں وقت لگوا دو, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروا دو, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس سے طلاق لینے کے بعد امکان ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کو برداشت کریں. آپ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی موٹی ٹینشنوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ بیوی کے اگر چلن اچھے نہیں ہے, غیرت کا تقاضا تو یہ کہ چھوڑ دے اس کو, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیوی سے کسی کو اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے چھوڑا تو میں عاشق ہوں اور میں اس کے بغیر مر جاؤں گا, تو پھر علماء کہتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اس چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لے. ایسے بھی کیسز میرے سامنے آتے ہیں کہ بیگم کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے, کہہ رہے بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا, مجھے اتنی محبت ہے, خوبصورت بہت ہے بیوی, اتنی خوبصورت ہے کہ میں چھوڑوں گا تو مجھے پتا ہے مجھے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, پھر میرے پاس دوبارہ نہیں آنا بس, ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا پھر آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا ہوتا ہے. یہ سوالات پھر پرچیاں اگلے ہفتے دیں, کافی ساری پرچیاں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اگلے ہفتے پھر مجھے یاد سے دے دیں یہ ساری پرچیاں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.